أشهد أن محمد رسول الله. عشق مصطفیٰ ہماری جان، عشق مصطفیٰ ہماری آن، عشق مصطفیٰ ہماری پہچان، عشق مصطفیٰ ہمارا ایمان. ظالم لے رہے ہیں اب ہم سے عشق مصطفیٰ کا امتحان. عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول. مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ. ظالم امریکی فوجیوں کے ہاتھوں کیوبا کے عقوبت خانوں میں ابھی قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی کا زخم بھرنے بھی نہ پایا تھا کہ امت مسلمہ کو ایک بار پھر شدید دکھ، کرب اور ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑا. اس بار ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا. 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے ایک مقامی اخبار نے شان رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے چھاپ دیے. خاکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا. اس شرمناک جسارت پر احتجاج کے لیے ڈنمارک میں مسلمان ممالک کے سفیروں نے ڈینش وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہی، لیکن ڈینش وزیر اعظم نے اس اشتعال انگیز واقعے کو اظہار رائے کی آزادی قرار دیتے ہوئے ملاقات سے انکار کر دیا. محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے جو چلنا ہے. اس شرمناک واقعے کے خلاف ملت اسلامیہ پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل سید منور حسن نے حکومت ڈنمارک کو خط لکھا. آپ کے ملک کے اخبار کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں. حکومت ڈنمارک اس ناپاک جسارت پر فوری طور پر امت مسلمہ سے معافی مانگے. واقعے کے مرتکب اخبار کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے جرم میں کارروائی کی جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی یقین دہانی کروائی جائے. حکومت ڈنمارک نے خط کا جواب دیتے ہوئے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. ڈنمارک کے اس اشتعال انگیز رویے کے خلاف پاکستان سمیت پوری دنیا سے احتجاج کی صدائیں بلند ہونے لگیں. 10 جنوری 2006 کو ڈنمارک کے بعد ایک اور یورپی ملک ناروے نے دوبارہ شان رسالت میں گستاخی پر مبنی خاکے شائع کر دیے. معاملے کا سنگین ترین پہلو یہ ہے کہ واقعے کے چند روز بعد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین اور دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی ریاست پاکستان کے صدر مملکت پرویز مشرف 23 جنوری کو ناروے پہنچے. صدر جنرل پرویز مشرف دبئی کا دورہ مکمل کر کے 3 روزہ دورے پر 23 جنوری کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو پہنچے. صدر جنرل پرویز مشرف نے ناروے کے وزیر اعظم جین سٹولٹنبرگ سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. ملاقات کے بعد ناروے کے وزیر اعظم نے صدر پرویز مشرف کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم قرار دیا. ناروے کے شاہ ہیرلڈ بنجم نے صدر پرویز مشرف کے اعزاز میں ظہرانہ دیا.
دونوں لیڈروں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ناروے میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے وزیر اعظم ناروے، اراکین پارلیمنٹ، اہم سرکاری و غیر سرکاری شخصیات اور کاروباری طبقے سے ملاقاتیں کیں، لیکن قوم کو روشن خیالی کے نام پر بے حیائی، بے شرمی اور بزدلی کا سبق دینے والے بزدل حکمران نے نارویجن اخبار کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر رسمی سفارتی احتجاجی کلمات بھی ادا کرنے سے گریز کیا۔ پرویز مشرف توہین رسالت پر احتجاج کرتے بھی تو آخر کیوں؟ وہ تو خود نظام مصطفیٰ کے لیے قائم کی جانے والی مصطفی ریاست میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور اقدار کو ختم کر کے یہاں لادین اور سیکولر تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ نصاب تعلیم سے قرآنی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور مقدس اسلامی شخصیات کا اخراج، عریانی اور فحاشی کے فروغ کے لیے آغا خان تعلیمی بورڈ کا قیام، دینی مدارس پر پابندیاں، علماء پر تشدد اور راسخ العقیدہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا، مسئلہ کشمیر پر عالمی سازشوں کی تکمیل کے لیے 1,00,000 شہداء کے خون سے غداری، قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے بے گناہ اور معصوم شہریوں پر امریکی فوج کی مدد سے بمباری اور عوام کا قتل عام، قوم کی مقدس ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی شرم و حیا کو تضحیک کا نشانہ بنانے اور ان کو بے حیائی کی طرف راغب کرنے کے لیے مخلوط میراتھن ریسوں اور خونی بسنت میلوں کا انعقاد۔ فیصل آباد میں بسنت کے دوران 9 سالہ بچہ پتنگ پکڑنے کی کوشش میں چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ محمد اعظم کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بسنت کی بہن چڑھا ہے اور حکومت کو پتنگ بازی پر مستقل پابندی لگانی چاہیے۔ داڑھی جیسی پاکیزہ سنت رسول سمیت شاعر اسلامی کا کھلم کھلا مذاق۔ ٹیلی ویژن پر قوم سے 31 دسمبر 2004 تک وردی اتارنے کا وعدہ کرنے کے بعد بددیانتی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جانا اور پوری قوم کو دھوکہ دینا، صدر پرویز مشرف کے یہ ایسے چند سیاہ کارنامے ہیں جن پر کروڑوں اسلام پسند پاکستانی عوام شدید مضطرب۔ اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے جب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حساس ایمانی معاملہ پر بھی پرویزی حکومت نے نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کی بلکہ ان ممالک کے آزادانہ دورے بھی جاری رکھے تو ملک کے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس صورتحال میں ملک کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ملک کے کروڑوں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پرامن احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ لاکھوں مسلمانوں کے قاتل امریکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب یورپی اقوام کی اعلی کار پرویزی حکومت نے سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ذریعے لاہور اور پشاور میں پرتشدد واقعات کروا کر پاکستان کے کروڑوں عوام کے احتجاج کو روکنے کا جواز بنایا اور اس کے بعد بے گناہ شہریوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ ملک بھر کی جیلوں کے دروازے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے گئے۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، اب تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے۔ 19 فروری 2006 کو دارالحکومت اسلام آباد نو گو ایریا کا منظر پیش کر رہا تھا۔
شان مصطفیٰ ریلی کو روکنے کے لیے گستاخان رسول ممالک کی دوست پرویزی حکومت کی جانب سے پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج اور زہریلے آنسو گیس کے شیلوں کی بارش کر دی گئی۔ پرعزم عاشقان مصطفیٰ نے پرویزی حکومت کے تمام ظالمانہ ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے اسلام آباد کے مرکزی داخلی دروازے فیض آباد پر پرامن مظاہرہ کیا اور اپنے اندر کی غلاظت اور اپنے اندر کی سوچ اس بات کو بتا دیا کہ اب ہزاروں مظاہرین اسلام آباد کے مرکز اپارا چوک میں بھی جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ایک زبردست پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سپریم کونسل کا اجلاس جناب قاضی حسین احمد صاحب نے طلب کیا ہے، اس میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ لائحہ عمل میں آپ سب آئیں گے۔ اس احتجاجی مظاہرے کو آخری بات ہم پرامن تھے، ہمیں ریلی نکالنے دی جاتی، یہاں لاکھوں لوگ آتے، ایک پھول بھی نہ ٹوٹتا، انہوں نے ریلی نہیں نکالنے دی، کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، شل انہوں نے پھینکے، ہم نے نہیں پھینکے۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنی روشن روایات کے مطابق عوامی املاک کے تحفظ کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، چراغوں کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، چراغوں کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے 26 فروری 2006 کو پاکستان کا دل لاہور کسی جیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہر کی تمام سڑکوں پر گستاخان رسول ممالک کے دوست پرویز مشرف کے اقتدار کو بچانے کے لیے خاردار تاریں، بختر بند گاڑیاں، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ خوف و ہراس کی اس فضا میں متحدہ مجلس عمل کے قائد قاضی حسین احمد نے ناصر باغ روانگی سے قبل کارکنان کو تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مقاصد بتاتے ہوئے کہا، ہم انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا پیغام ہے اور ہم انسانیت کے خیر بدامنی نہیں چاہتے، توڑ پھوڑ نہیں چاہتے، وائلنس نہیں چاہتے، ہم پوری تمام لوگوں میں عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہاں جو غریب ہے اس کو جینے کا حق ملے، اس کو تعلیم کا حق ملے، اس کو علاج کا حق ہو، اس کو صاف ستھرا زندگی گزارنے کا حق ہو۔ ہم یہ تفاوت اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہیں، ہم جاگیرداری نظام کے خلاف ہیں، ہم امریکی نظام کے خلاف ہیں، ہم مصطفی نظام معیشت، مصطفی تہذیب، مصطفی نظام معاشرت، مصطفی ثقافت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے ایک لمبی تحریک، ایک لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہیں، اور ہم محترم ہمیں یہ گرفتار کر لیں گے، لیکن یہ پورے ملک اور پوری قوم کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اپنی تحریک جاری رکھیں، اپنی تحریک کو پرامن رکھیں، اپنی تحریک کو بامقصد بنا دیں، اپنی تحریک کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام عام کرنے کی تحریک بنا دیں، اپنے گھروں کو اس کا نمونہ بنا دیں، اپنے آپ اور اپنے جسم پر اس کو نافذ کر دیں، اپنے ماحول کو اس کا نمونہ بنا دیں، اور اپنے ماحول اور اپنے گھروں اور اپنے ملک سے مغربی تہذیب اور ہندوانہ تہذیب کے تمام آثار کو ختم کر دیں۔ خواتین سے اس کا مطالبہ کریں، درخواست کریں، اور تمام لوگوں سے اس کا درخواست کریں، اس کے مبلغ بن جائیں۔ اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ آپ کو نعرے لگانے کا بھی حق ہے، آپ کو جذبات کا اظہار کرنے کا بھی حق ہے، آپ کو تقریر کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، چاہے کوئی اشتعال بھی دلائے۔ اشتعال کے مقابلے میں استقامت اور صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ بھی کھڑے رہیں۔ کھڑے ہونا اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اپنی بات کرتے رہنا، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی۔ ہاں ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی۔ ہاں ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی۔ اگر اے زندگی والو قضا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ قدم بوسی کو پھر ہر آنے والا وقت آئے گا، قدم بوسی کو پھر ہر آنے والا وقت آئے گا۔ روایت کی زمین پر ارتقاء کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال، اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے۔ تمہیں اس راستے میں اب کہیں ٹھوکر نہیں کھانی، کرو وعدہ کہ اب پرچم اٹھا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی۔ نام نہاد روشن خیال سیکولر حکمران پرویز مشرف نے یورپی ممالک سے حق دوستی ادا کرنے کے لیے پرامن عاشقان مصطفیٰ پر جو شرمناک ظلم و ستم کیا، اس کے مناظر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ملت احمد مرسل ہے، ایک ذوق شہادت کی وارث، اس گھر نے ہمیشہ مردوں کو مقتل کے لیے تیار کیا۔ پرویز مشرف کے حکم پر انتظامیہ نے سول لائنز کالج کے ہاسٹل میں گھس کر بے گناہ طلباء کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ چراغوں کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، چراغوں کی طرح جلنا ہے ان تاریک۔ اس موقع پر بدمست حکمرانوں کے ہاتھوں خانہ خدا مسجد کا تقدس بھی بری طرح پامال ہوا۔
میں نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، اگر اے زندگی والو قضا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ قدم بوسی کو پھر ہر آنے والا وقت آئے گا، قدم بوسی کو پھر ہر آنے والا وقت آئے گا۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ پرویز مشرف کے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف عوام میں شدید غم، غصے اور نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ کیا ایسے صدر کو صدر رہنے کا حق حاصل ہے؟ کوئی حق حاصل نہیں۔ پرویز مشرف جو ہے مسلسل گستاخانہ رسول کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے اور غلامان محمد کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اسے یہ حرکت زیب نہیں دیتی، ایک مسلمان حکمران کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ باقاعدہ طور پر ان ممالک سے، جس طرح امریکہ نے ایمل کانسی کو مانگا تھا پاکستان سے، اسے چاہیے کہ گستاخانہ رسول کو مانگے ان سے، اور انہیں پاکستان کے اسلام کے اس قلعے میں لا کر ایسی سزا دیجیے کہ آئندہ کوئی ملک ایسی جرات نہ کر سکے۔ پرویز مشرف یہ جو لوگوں پر تشدد کروا رہا ہے، توہین رسالت کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پرویز مشرف کی جو وہ امریکہ کے ساتھ اپنی ذاتی دوستی، ان کی خوشندی کے لیے وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کو یوز کر رہے، اور ایک خالص امریکن ایجنٹ ہے، اور یہ امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ عوام کے ترجمان نہیں بلکہ امریکن بش کے وہ اسپوکسمین ہیں، یہ سب کچھ انہی کے ایما پہ کر رہے ہیں۔ بھائی میں باہر ہوتا ہوں تو ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کا نام لیتے تھے فخر کے ساتھ، اور ہم کہتے تھے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، لیکن جب کا یہ مشرف کی حکومت آئی ہے اب ہم کو پاکستانی کہنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کو صدر نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ آئینی صدر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، وہ بندوق کی بیس پہ صدارت کر رہا ہے، سینٹ نے نہ آئین نے اس کو مانا ہی نہیں صدر، لہٰذا وہ صدر پہلے بھی نہیں تھا، نہ آج ہم اس کو مانتے ہیں۔ شرعی طور پر تو یہ چیز ہے کہ جب توہین رسالت جیسے معاملات سامنے آ جائے اس وقت تک اس وقت جو ہے اسلامی حکومت پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ جہاد کرے ان لوگوں کے خلاف اور ان کو پکڑیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کے مطابق جتنا کم از کم کرنا چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی کمزور ترین درجہ ایمان کا بھی انہوں نے صدر صاحب نے نہیں ظاہر کیا، اور ایسے شخص کو صدر ہونے کا حق کیا ہے؟ 3 مارچ 2006 کو عاشقان مصطفیٰ نے تاریخی ملک گیر ہڑتال کر کے ظالم حکمرانوں پر بھرپور انداز میں عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تمہیں اس راستے میں اب کہیں ٹھوکر نہیں کھانی، کرو وعدہ کہ اب پرچم اٹھا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے، ابد تک گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے۔ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے بے تاب ہو دنیا۔ اس موقع پر ملت اسلامیہ پاکستان نے فتنہ قادیانیت کے خلاف تاریخی جد و جہد کی یاد تازہ کر دی۔ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے بے تاب ہو دنیا، مظفر راہ حق پر اس ادا کے ساتھ چلنا ہے، جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے۔ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ کڑی تو کیا۔ ماہ فروری میں شہر کراچی میں بھی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے عزم سے سرشار بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں لاکھوں کی تعداد میں عشق مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اپنے سروں سے کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلتے رہے۔ ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے کرم کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے کرم کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے کرم کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ 5 مارچ 2006 قومی مجلس مشاورت کی اپیل پر کراچی میں تاریخی شان مصطفیٰ ملین مارچ منعقد ہوا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پرویزی حکومت تحفظ ناموس رسالت جیسے حساس ایمانی معاملے پر عوامی جذبات کی ترجمانی میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، لہٰذا عوام لادین، سیکولر اور اسلام دشمن پرویز مشرف کو اقتدار کے ایوانوں سے رخصت کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ 12 مارچ 2006 کو متحدہ مجلس عمل کے قائد قاضی حسین احمد نے پرویز مشرف کے شرمناک رویے کو اسلام اور پاکستان کے لیے شدید خطرہ قرار دیا اور کارکنان کو تحفظ ناموس رسالت تحریک کے آئندہ مرحلہ کے بارے میں ہدایات جاری کی۔ اسی طرح جو قومی مجلس مشاورت بنی ہے، متحدہ مجلس عمل کا ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، اب قومی مجلس مشاورت کا دوسرا پلیٹ فارم ہے۔ ساری دینی جماعتیں، ساری سیاسی جماعتیں اس میں ہم نے اکٹھی کر دی، اپنے شہر کی سطح پر ان کا اجلاس کر کے، اپنے محلے کی سطح پر ان کا اجلاس کر کے، تمام دینی مزاج کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کے نام سے چھوٹی چھوٹی گیدرنگ کر کے مساجد کو ٹارگٹ بنائیں، ہر مسجد میں کوئی سیرت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور حرمت رسول کے ایک پیغام کے ساتھ آپ پہنچیں، اور یہ فوری طور پر کرنے کا کام ہے۔ لاہور کا معاشرہ ایسا بگڑ گیا ہے کہ مجھے خود اپنے ساتھیوں نے کہا، اپنے لاہور شہر کے ذمہ داران نے مجھے بتایا، سینکڑوں کی تعداد میں تو یہاں پہ رقص اور موسیقی کے گینگز بنے ہوئے ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، اور آج جو انصاف اخبار میں ایک شرمناک تصویریں ہیں رات کی بسنت نائٹ کے، حویلی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اس حویلی میں کہتے ہیں جی باقی تصویریں اتنی شرمناک ہیں کہ ہم اس کو شائع نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ سب تیاری تھی، پرویز مشرف صاحب کے آنے کا امکان تھا، اس کے لیے یہ ساری تیاری تھی، کیٹ واک، برہنہ ڈانس، رقص و سرود کی محفلیں، یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام نہاد صدر مملکت، پاکستان کی اسلامی فوج کی چیف آف آرمی سٹاف، اس کی شان میں اور اس کے استقبال کی تیاری برہنہ رقص اور برہنہ فوش موسیقی سے ہوتی ہے، اور اسلامی حکومت کا قیام ایک دینی فریضہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہبی اور دین کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم تو سیاست کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
ہمارا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسلامی حکومت کا قیام، معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام. جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان سے زمام کار واپس لے کے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت کا پیغام ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہوا ہے، اس کو اس طرف صحیح سمت میں ڈائیورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. لوگوں سے کہتے ہیں محبت کرتے ہو، عشق ہے حضور سے، مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے پر چلو. ان کے راستے کا سب سے بڑا راستہ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زمام کار دشمنان دین اور کفار اور مشرکین ان سے لے کر یہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں دے دو. ان کی سب سے بڑی سنت ہے وہ سنت جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری امت کے فساد کے موقع پر میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ کون سی سنت ہے؟ وہ آنکھوں میں سرنا ڈالنے کی سنت نہیں ہے، وہ حلوہ کھانے کی سنت نہیں ہے، وہ پائجامے کی تلاش خراش کو اور اپنی اس کو درست کرنے کی سنت نہیں ہے. وہ سنت اعلاء کلمت اللہ کی سنت ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کی دین کو سربلند کرنے کی سنت ہے، وہ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی سنت ہے جس میں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، جس سے امت کا فساد ختم ہوگا. امت کا فساد اسی سنت کی طرف واپس آنے سے ختم ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو لے کے ایک عادلانہ اور منصفانہ معاشرہ قائم کر کہ جس میں غریب کو اس کا حق ملے، جس میں مظلوم کو ظلم سے نجات ملے، جس میں امیر و غریب کے درمیان تفاوت کو ختم کر دیا جائے، جس میں ہر فرد کی اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اور جس کے نتیجے میں ایک اخوت کا ایک معاشرہ پیدا ہو، ایک باہمی محبت کا ایک معاشرہ پیدا ہو. عزیزان محترم، کیا ہم اس اجتماع سے یہ عزم لے کر اٹھ سکتے ہیں کہ اس کو تحریک بنائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے؟ اور کیا ہم اس اجتماع سے یہ عزم لے کر اٹھ سکتے ہیں کہ اپنے اس درد کو پورے معاشرے میں بانٹیں گے اور لوگوں کو ساتھ دیں گے، لیں گے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر منزل کی طرف پہنچائیں گے؟ عزیزان محترم، غفلت کا وقت نہیں ہے، کاہلی کا وقت نہیں ہے، جان لڑانے کا وقت ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاشقان مصطفیٰ کی تحریک جاری ہے، تحریک جاری رہے گی. بین الاقوامی مجرموں سے بھی بدلہ لیا جائے گا اور آستین کے سانپوں سے بھی. جب بھی پکارا گیا پھر دکانیں بند کی جائیں گی، پہیہ بھی جام کیا جائے گا. تمام رکاوٹوں کے باوجود جلسے بھی ہوں گے اور جلوس بھی. ظالموں سے نجات تک تحریک جاری رہے گی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم